بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا ابھی ایک ہاتھ سمجھ میں نہیں آ رہا. اللہ اللہ کا ہاتھ بھائی، یہ ہاتھ اللہ کا ہاتھ، ید اللہ بے ید الملک. ہاتھ پنجہ مانا، کلائی اس کو جوڑنے کے لیے ماننی پڑی، کلائی کو لٹکانے کے لیے کوہنی ماننا پڑی، کوہنی کو ٹکانے کے لیے بازو ماننا پڑا، بازوؤں کو جوڑنے کے لیے باڈی ماننا پڑی، اور بدن کو کھڑا کرنے کے لیے پیر ماننا پڑے. ایک ہاتھ کیا مانا، پورا بت تیار ہو گیا. ہم سے تو اللہ کا ایک ہاتھ سمجھ میں نہیں آ رہا. میں صفحہ قرآن کا پلٹ رہا ہوں، اللہ نے تو اپنے دو ہاتھوں کی بات کی ہے. یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین. اے ابلیس، تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس نے روکا تھا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ متکبر ہو گیا تھا یا پنجتن میں سے تھا؟ عالین میں سے تھا جی. یا تکبر کر رہا تھا یا ان میں سے تھا؟ یعنی وہ اور متکبر ایک نہیں ہے. عالین اور ہیں، متکبرین اور ہیں. کسی کا بلند جگہ پر بیٹھنا تکبر کی علامت نہیں ہے. وہ اللہ جسے بلند مقام پر بٹھا دے، اللہ کے معاملات ہیں. تو یہاں دو ہاتھ. اچھا، میرا ایک سیدھا ہاتھ ہے، آپ کا اور میرا ایک صحیح حال ہے، اور ایک الٹا ہاتھ ہے. تو جب اللہ دو ہاتھوں کی بات کر رہا ہے تو اللہ کے الٹے اور سیدھے ہاتھوں کا تصور کوئی کرے گا؟ اللہ کا، میرا اللہ کا الٹا اور سیدھا ہاتھ، یہ تو سوچا نہیں جا سکتا. اچھا، جب یہ ہاتھ کوہنی کا محتاج، کوہنی بازو کا محتاج، کوہنی بازو کی محتاج اور بازو باڈی کی، تو جو محتاج ہو وہ سمد نہیں ہے، جو سمد نہیں ہے وہ اللہ نہیں ہے. تو وہ جب اللہ نہیں ہے تو پھر یہ ہاتھ کیسے؟ اچھا، ابھی ایک ہاتھ سمجھ میں نہیں آیا کہ دو ہاتھوں کی بات ہو گئی. کیسے سمجھیں گے بھائی؟ اچھا، آپ کا اور میرا ایک الٹا ایک سیدھا. میرے مولا معصوم امام الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے تھے. روایت پوری سن کے جانا بھائی، کوئی بیچ میں سے نہیں اٹھے. آدھا کلپ بنانے کا جو مزاج ہے اسے ختم کرنا ہوگا. یہ جو آدھے جملوں کے کلپ بنا رہے ہیں نا دوست ہمارے. میرے معصوم امام الٹا ہاتھ سے کھانا کھا رہے تھے، سیدھے ہاتھ سے ٹیک لگائے تھے. ساتویں امام کی بات ہے. تو حضرت حشام نے دیکھا کہ ماجرا یہ ہے. سوال اٹھا کہ ہمیں تو حکم ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اور امام اور معصوم اور صاحب عصمت ہوتے ہوئے الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں. تو جانا تو انہیں کہیں اور تھا، مگر انہوں نے رخ کیا امام صادق کے گھر کا. جب حضرت کی گلی میں گئے تو سامنے سے ابو بصیر آ رہے تھے. حشام نے ابو بصیر کو دیکھ کر کہا کہ مولا سے ملاقات درکار ہے، مطلوب ہے. کہا کہ مسئلہ کیا ہے؟ کہ مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ منظر دیکھ کر آ رہا ہوں کہ ان کے فرزند الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں، ہمیں حکم ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. تو انہوں نے کہا اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، امام کے دونوں ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں. امام کے دونوں ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں. جب میرے معصوم مولا علی سے پوچھا گیا، یا علی اس آیت کی تفسیر کیا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ تو پہلے تو میرے مولا نے فرمایا کہ اللہ کے دونوں ہاتھوں سے مراد وہی ہے جو تم اپنے بارے میں سوچ کر کہتے ہو کہ مکمل طاقت سے کام کرو. بھائی میں ان بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال کا سہارا. ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بچہ بالٹی اٹھا رہا تھا مگر ایک ہاتھ سے نہیں اٹھ رہی تھی. تو ہم نے آواز دے کر کہا بیٹا دونوں ہاتھوں سے اٹھ. یہ دونوں ہاتھوں سے جب بالٹی، پانی کی بھری بالٹی جب دونوں ہاتھوں سے اٹھوائی گئی تو گویا پورے بدن کی طاقت کا استعمال ہوا ہے. دونوں ہاتھ مملکت بدنیہ کی طاقت کا اظہار ہے. مملکت الہیہ کی طاقت کے اظہار کو علی کہتے ہیں.
میرے مولا نے فرمایا، توجہ، میرے مولا نے فرمایا کلتا الیدین یمین، اللہ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں۔ اب اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے آیت اللہ جوادی عاملی تفسیر تسنیم میں لکھتے ہیں، توجہ، تھکے تو نہیں ہیں؟ بڑا اچھا امتزاج ہے، ساری قومیں تشریف فرمائے ہیں، میں بہت سو کو جانتا ہوں، اور کون کہتا ہے کہ شیعوں میں اختلاف ہے؟ یہاں MWM کے دوست بھی بیٹھے ہوں گے، شیعہ علماء کونسل کے بھی، ISO کے بھی، JSO کے بھی، ماتمی سنگتوں کے بھی، جی بندے اور چٹیوں والے بھی، کنڈھے کلابے والے بھی، یہاں سب بیٹھے ہیں نا۔ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے، دشمنی کا نہیں۔ شیعوں کو لڑوانے کی کوشش کرنے والے ذرا کان کھول کے سنیں، تمہارے ارادوں پر اوس پڑ چکی ہے، مستقبل تشیع کا ہے، کل حسینیوں کا ہے، حجاب ہٹنا شروع ہو گئے، حقائق کھلنا شروع ہو گئے، امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے، لوگوں کی الجھنیں دور ہو رہی ہیں، اس دروازے پہ بالآخر سب کو آنا ہے۔ مجھے تو یہ منطقی سمجھ میں نہیں آتی کہ علی دنیا میں چوتھے نمبر پر ہیں اور آخرت میں پہلے نمبر پر۔ کچھ لوگ مجھے کافر کہتے ہیں، مگر میں تو تیرا دیوانہ ہوں۔ اے یا علی، تیرا عشق میرے دل میں سمایا ہے ایسے جیسے قرآن کے اندر پارے ہے، اور یہ بات جب لکھی کریم و سرور آ گئی تو میرے دل کے اندر جڑ گئی ایسے جیسے قرآن کے اندر آیت نعرہ حیدری۔ بھائی وقت کی تنگی، وقت میرے پاس کم ہے اور ان کی عقیدتیں بہت زیادہ ہیں، تو مجھے ان کا ادب احترام بھی رکھنا ہے، اور جب اس طرح کی مجلس ہو کہ جس میں مہمان کہتے ہوئے تھوڑا تکلف ہو رہا ہے مجھے، تو آج کی مجلس کے تو سرور بھائی میزبان ہیں گویا، تو انہیں ہمیں سننا ہے، آپ کو سب کو سننا ہے۔ بڑا ایک جملہ نہیں کہوں گا تو مجھے بعد میں احساس ہوگا کہ میں کہہ کے نہیں گیا۔ آیت اللہ جوادی عاملی کہتے ہیں کہ اللہ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں اور اہل بیت کے دونوں ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں۔ جملہ بڑا حسین ہے، ایسے سجائے بغیر کہہ رہا ہوں کیونکہ وقت کم ہے۔ اہل بیت کے دونوں ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں اور اہل بیت کے دشمنوں کے دونوں ہاتھ الٹے ہوتے ہیں۔